نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فبسم الله الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر خیر میں میں نے آپ کو کچھ باتیں آپ کے تقوی کے متعلق بھی بتائی تھیں، اور غالباً وفات کے بعد کے کچھ مبشرات بھی جو بعض بزرگوں کو آپ کے سلسلے سے معلوم ہوئے وہ بھی کچھ بتائے تھے، لیکن اسی پر بس نہیں، بہت ساری تقوی کی باتیں، علم و فضل کی باتیں اور مبشرات جو آپ کے بارے میں بعض حضرات نے دیکھے۔ مبشرات سے مراد خوشخبری دینے والے خواب، تو وہ کافی سارے ہیں۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک دو باتیں ان کی تقوی کی اور آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ زہد کس کو کہتے ہیں، غالباً توکل کس کو کہتے ہیں، رضا کس کو کہتے ہیں جی؟ تو زہد کے سلسلے میں نے غالباً بتایا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ عامۃ الناس جو عام مومنین ہیں ان کا تو زہد بے رغبتی محرمات سے ہی ہوتی ہے، بس وہ اس سے بچ جائیں تو بڑی بات ہے۔ جو حرام کی ہیں اللہ نے چیزیں ان سے وہ ہٹ جائیں، ان کا زہد اتنا ہی ہے۔ اور جو خواص ہوتے ہیں ان کا زہد شبہات سے بھی ہوتا ہے، یا مشتبہات سے یا مشکوکات سے، یعنی جن میں شک ہے اس سے بھی بچتے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ مثالیں بھی میں نے عرض کی تھی۔ اور جو اخص الخواص ہیں وہ حلال میں زیادتی سے بھی بچتے ہیں، کہ حلال بھی زیادہ نہ ہو، تھوڑا تھوڑا ہی ہو، حلال بھی تھوڑا ہو زیادہ نہ ہو، ان کا زہد یہ ہوتا ہے۔ ہم آج کل سب کہتے ہیں نا کہ یا اللہ رزق حلال میں برکت فرما، نہیں ہمارا رزق حلال بڑھا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کے زیادہ ہونے کی بھی آرزو نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ کم تر ہی ہو، بس بمشکل گزارے والا ہی ہو۔ اور فرمایا عارفین کا زہد تو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں تک ہوتا ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اس بات کو سنیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خواص اور بلکہ اخص الخواص اور مقربین میں سے تھے، تو آپ صرف اپنے شعبے سے نہیں بچے بلکہ دوسرے کے شعبے سے بھی بچے۔ ہوا یوں کہ آپ جیسا سن چکے ہیں کہ آپ فقر و فاقہ کی زندگی اکثر بزرگوں کی طرح گزارتے تھے، اور ایسا فقر و فاقہ جس میں کسی سے مانگا نہیں جاتا بلکہ کوئی دے بھی تو نہیں لیا جاتا۔ تو ضرورت کے وقت جس طرح کل میں نے بتایا نا ان کا وہ میری ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب بیچ کر اس کو مجھ کا ٹاٹ کا کپڑا لا دو، اس طرح ایک مرتبہ اہم ضروریات کے لیے آپ کو اپنا ایک تھال جو تھا وہ کسی تاجر کے پاس، بنیے کے پاس رین رکھنا پڑا۔ تو رین شریعت میں جائز ہے، سود نہیں جائز، رین جائز۔ رین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ادھار قرض لیتے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی گارنٹی کے لیے کوئی چیز اس کے پاس رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا، یہ یاد رہے۔ مثلا مکان یا زمین آپ رین رکھیں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رین کو بطور ضمانت رکھ سکتا ہے، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے، استعمال میں لائے گا تو سود بنے گا۔ اس کے لیے یہ ہے طریقہ کہ اس کو تھوڑا سا اس کا کرایہ مقرر کر لیں۔ مثلا آپ نے 1,00,000 روپیہ مکان پر گروی رکھ کر قرض لیا ہے،
تو اس مکان کا عام کرایہ چلو 100-200 ہے، تو آپ اس کا 10-20 روپے بھی کرایہ مقرر کر سکتے ہیں، وہ دیتے رہے، وہ دیتا رہے، وہ لیتا رہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک ضمنی بات، آگے کیا کیا جائے، تو وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ جی انہوں نے گانے کیوں رکھ دیتا، تو رین رکھنا شریعت میں جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات یہودیوں کے پاس، کسی اور کے پاس اپنی زرہ تک گروی رکھی ہوئی تھی، کسی کو دینے کے لیے آپ اس لے لیتے تھے، تو آپ نے وہ ایک طباق کہہ لو یا تھال کہہ لو، کسی بنیے کے پاس گروی رکھا تھا کچھ ادھار اور قرض لینے کے لیے، تو کچھ عرصہ بعد جب آپ اس کا وہ قرض واپس لوٹانے آئے تو وہ 2 تھال نکال لایا۔ اس کے پاس اور بھی کوئی رکھتا ہوگا یا اس کا کوئی اپنا ہوگا شاید، تو اس نے کہا جی یہ 2 تھال پڑے ہیں، مجھے تو یاد نہیں رہا آپ کا کون سا تھال ہے، تو آپ اپنا پہچان لیں اور لے لیں۔ تو آپ نے اس کا قرض واپس کر دیا اور تھال واپس لیے بغیر آ گئے۔ اب آپ بظاہر کہیں گے کہ جی آپ کو تو یقین ہی تھا نا کہ آپ اپنا تھال لے آتے، لیکن چونکہ بنیے کو شبہ تھا، اس وجہ سے آپ نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اگر میں نے یہ لیا اور اس کے دل میں آیا کہ یہ شاید نہیں تھا ان کا، یہ اچھا کر کے یہ لے گیا، یا دوسرا لیا اس کے دل میں آیا کہ یہ اچھا کر کے لے گیا، یہ غالباً یہ تو نہیں تھا شاید اس کا، شک تو اس کو ہے نا، آپ کو تو پاک تھا، اور اس کے شک سے بچنے کے لیے بھی کہ بدگمانی نہ اس کے ذہن میں آئے کہ شاید یہ دوسرا لے گئے، تو آپ نے تھال ہی چھوڑ دی۔ تو اس قدر یعنی تقوی اور اس قدر زہد دنیا سے، یہ آپ کی خاص ایک تقوی کی مثال مجھے یاد آئی۔ اس طرح اور بھی ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا، یہ بھی ایک اچھی چیز نہیں، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ ہم اکثر دوسروں کے بارے میں بما میرے، ہم دوسروں کے بارے میں گمان غلط کرتے رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ قرآن کریم مسلم میں فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ بہت سارے ذرا گمان کرنے نا دوسروں کے بارے میں، اس سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بات نہ ہو جو آپ نے سمجھی ہو، میں سمجھ لوں کہ فلاں نے یہ بے وفائی کی، ہو سکتا ہے اس بیچارے کی کوئی اپنی مجبوری اور الجھن ہو جس وجہ سے وہ کیا، اور مجھ سے بے وفائی نہ کرنا چاہتا ہو، تو میں سمجھتا پھروں کہ یہ، لیکن ہم ایسا کر لیتے ہیں، کاش کہ ہم ایسا نہ کریں۔ تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ دوسرے کے بارے میں برے گمان سے بچا جائے۔ اور اسی حوالے سے بعض اوقات ہم بڑی تنقید بھی کرتے ہیں، مثلا آج کل بیچارے طارق القادری پر ہم سارے برس رہے ہیں، ظاہر ہے میڈیا بھی برس رہا ہے، عوام ہم سارے ہی برس رہے ہیں، لیکن غیب کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وہ واقعتاً ہی چاہتے ہوں کہ یہاں نیک لوگ آگے آ جائیں کسی طریقے سے، اور آئین کی دفعہ 62 اور 218 جو ہے اس میں یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا جس کی انٹیگریٹی پر، جس کی دیانت پر کوئی شک شبہ کسی صورت میں واقع کیا جا سکتا ہو۔ ہے تو وہ آئین میں لکھی ہوئی نا بات، یہ الگ بات ہے کہ اس پر یہ عمل نہ کریں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا سارا ماحول ہی بگڑا ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، پھر اس کے لیے کیا کرائیٹیریا بنایا جائے، کیونکہ جتنے بھی امیدوار جائیں گے وہ سب کہیں گے جی یہ دیانت اچھا نہیں، اس کو ہٹا دو، مجھے کرو، کیونکہ ماحول بھی تو سارا بگڑا ہوا ہے۔ پھر یہ جو جمہوری طریقہ ہے، یہ جمہوریت پارلیمانی جو انگریز نے تمہیں دی ہے، اگر اس لحاظ سے دیکھا تو یہ سب سے پہلی بات دیانتی تو یہی بن جاتی ہے کہ اپنے آپ کو لے جا کر بطور امیدوار پیش کرنا، یہی منع ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟
پھر بدگمانی کے لیے تو بڑے گنجائش ہیں، ہم کہتے ہیں جی آپ پہلی مرتبہ کیوں حصہ لیا آپ نے، پھر دوسری مرتبہ حصہ لیا تو آپ بنے جی پرویز مشرف کی حمایت کی. یہ تو باتیں ہیں جو ہم اپنے اپنے سچے جھوٹے گمانوں کو سچا کرنے کے لیے پھر دوسرے پر ڈالتے رہتے ہیں. ان میں ہو سکتا ہے کوئی سچی بھی ہوں، کوئی غلط بھی ہوں، لیکن ہم گمان کرتے ہیں اور ہمیں یہ نفس جو ہے باز نہیں آنے دیتا اس بات سے. اور ایک بندہ باز بھی کیسے آئے جب سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو، وہ بھی اس میں رہتا ہے بیچارہ. اس لیے یہ قیامت کا قرب کا زمانہ ہے. آج کل فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہم گمان کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں، حالانکہ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں لگی. مگر آپ کو ایک بات سناتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کتنا احتیاط کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ جو اس کا مطلب زمانے میں بھی یہ تھا کہ یہ مسجدوں میں کچھ لوگ پڑھنے پڑھانے کے بہانے، درویشی کے بہانے اللہ توکل آ کر داخل ہو جاتے ہیں، پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. کسی مسجد میں 2-4، کسی میں 10-20، کسی میں 1-2. ہر مسجد میں ہوتے ہیں نا کوئی درویش سے مجاور سے 1-2 تھوڑی بہت سمے سیدھی کرنے والے، یا کوئی پڑھنے پڑھانے کے بہانے کو 5-10 طالب علم. پہلے اتنے ہی ہوتے تھے، اب ماشاءاللہ آبادی زیادہ ہوگی، سینکڑوں میں ہو گئے. حافظ محمد عبداللہ صاحب مرحوم سے ہم 5-6 بندے قرآن کریم یاد کرتے تھے. یعنی ایک وقت میں آپ اب بھی گن لیں، 5 زیادہ سے زیادہ کوئی ساری زندگی کے 10 شاگرد ہیں مجھے یاد پڑھتے ہیں جو انہوں نے قرآن کریم یاد کیا ہو. گنے تو یہی کچھ ہے، 2 3 4 5 7، بس یہی کچھ. ان میں سے بعض تو یہاں منڈی سے ہی روٹی وغیرہ کھاتے تھے لے کر. تو بہرحال اس طرح کچھ ہر دور میں شاید رہا ہوگا. تو کسی نے کہا یہ جناب جو روٹیاں توڑنے والے مسجدوں میں بیٹھے ہیں متوکل بن کر، پھر میرے منہ سے ویسا ہی لفظ نکلا. چلیے ان کی بات کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد. تو ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا کیا توکل ہے اور ان کیا درویشی ہے ان کی؟ ہم یہی کہتے ہی رہتے ہیں، ہم تو سارے درسوں پر ہی برستے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے، یہ لوگ بہت اچھے ہیں کہ انہوں نے علم کی خاطر توکل اختیار کیا ہوا ہے جیسا بھی ہے ان کا. یہ اللہ کے بھروسے پر آئے بیٹھے، لیکن آئے تو کچھ پڑھتے ہی ہے نا، کوئی اصل قرآن کو قاعدہ، کوئی دوسرا پارا، کوئی پہلا پارا، کوئی ذکر فکر، کوئی صاف سیدھی کر لی. کچھ علم کے لیے ہی بیچارے آئے پھرتے ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں. تو علم کے لیے ان کو توکل اختیار کر لی، اچھی رائے رکھنی چاہیے. تو اس نے کہا جی میرے خیال میں تو یہ روٹیاں توڑنے کا ایک بہانہ ہے، بس اور کوئی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا روٹیوں سے تو کوئی بھی بے پرواہ نہیں. کیا تم روٹیوں کے لیے نہیں بہانے تلاش کرتے؟ میں نہیں کرتا پھرتا. کیوں بھائی؟ یہ دکانیں، یہ حمام، یہ جناب زمینداریاں، یہ کس کا؟ سب روٹیاں توڑنے کی ہیں نا. تو کوئی کسی جگہ توڑ رہا ہے، کوئی کسی جگہ توڑ رہا ہے. تو فرائض تو سارے ہی اپنے غفلت کر رہے ہیں. اگر ان میں کوئی تھوڑی بہت کمی خامی ہے تو اس میں کیا ہو گیا؟ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنی یعنی اچھا گمان ہے، بجائے اس کے کہ بندہ ہر وقت مسجدوں والوں کو روٹیاں توڑنے والے کہتا رہے. تو یا اور دوسروں کے بارے میں کہ فلانا بڑا پیٹو ہے، فلانا بڑا کھاتا ہے، فلانا بڑا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو آپ نے بہت اچھی رائے دی کہ انہوں نے علم کے لیے توکل کو اختیار کیا، بہت اچھی بات ہے. پھر تو کہتے روٹیاں توڑنے کا بہانہ، فرمایا روٹیوں سے تو کوئی بھی بے نیاز نہیں. اس سے ملتی جلتی ایک بات میں نے حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی ایک بار کہی تھی. کیا کروں، بہت کچھ لکھ چکا ہوں، بہت سارا رہ گیا ہے، کوئی کسی وقت بات یاد آتے یہ میں نے لکھی نہیں کتاب میں اللہ کی. تو میں نے ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ حضرت یہ میں جو خاص الخاص پیارا جو تھا، سچ مجھ میں اتنا گستاخ تھا کہ میں ایک مرتبہ ان سے روٹھ گیا تھا.
اب پچھتاوا نہیں جاتا، لیکن انہوں نے مجھے منا لیا تھا۔ بہرحال وہ تھی محبت کی شدت جس میں روٹھا تھا۔ وہ ملتان آپریشن کرنے گئے تو ان کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ میرے رقیب تھے، تو اچانک وہ لے گئے اور مجھ کو بتایا تک نہیں۔ میں درس میں گیا تو پتہ چلا حضرت صاحب تو ملتان جا چکے آپریشن کے لیے۔ تو اکثر ان کو پھر پیچھے سے پوچھنے گئے، عام دائیں بائیں والے بھی، لیکن میں نہیں گیا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو میں ملا خاموشی سے، تو مجھے فرمانے لگے کہ آپ وہاں نہیں آئے۔ تو میں ساتھ رو بھی پڑا، اور میں نے کہا ان کو تو نہ کہا، میں نے کہا جی وہ جو آپ کو لے گئے تھے میں ان سے روٹھا ہوا تھا۔ کیوں آپ کیوں روٹھے ہوئے تھے؟ میں نے کہا جی اس لیے کہ انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں، میجر آپریشن تھا، آپ کو لے گئے اور مجھے مشورہ بھی نہیں کیا، بتایا بھی نہیں۔ بندوں کا میں نام نہیں بتا، جو جو اس میں سر فہرست تھے ان کو جلدی سے لے جانے والے، ورنہ مشورے سے ہر بات ہوتی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کوئی ایسا صورتحال ہو جاتی جو ہمیں گوارا نہیں تھی، تو میں تو ساری عمر پچھتاتا رہتا کہ میں نے آپ کو جاتے وقت میں ملا بھی نہ، زیارت بھی نہ کی۔ کیونکہ آپریشن کے بعد پھر جاتے ہی آپریشن ہو گیا نا، تو بعد میں پھر ملنے والے گئے۔ تو آپ نے مجھے منایا اور مجھے چپ کرایا اور پیار کیا، حالانکہ بظاہر آپ کو ناراضگی تھی کہ وہ کیوں نہیں آیا اتنا عزیز پیارا ہو کر۔ تو بہر صورت یہ ایک بات ضمناً کہہ دی، تمہیں یاد رہے گی، شاید کبھی کوئی بیان کر سکے۔ تو پتہ نہیں کیا سنانے لگا تھا۔ ہاں، میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ یہ جو ہم 10-12 سال زکوٰۃ کا پیسہ جمع کر کے اور بڑی مصیبتوں کے ساتھ دانے لے لے کر یہ لڑکوں کو پال رہے ہیں، اور ہماری کلاس میں مثلاً یہ 15 اگر دورہ حدیث میں تھے تو ان میں 2 تھے جو ہم 3 عبارت پڑھ لیتے تھے، اور ان 2-3 میں کچھ صرف پڑھ ہی لیتے تھے، سمجھ کچھ نہیں آتا تھا۔ کوئی 1-2 ہو گئے جو سمجھ بھی لیتے تھے کچھ، تو یہ باقی سارے 10 سال 12 سال روٹیاں توڑی ہیں کہہ لو، یہ لفظ نہیں تھے یا کوئی اور اس سے ملتے جلتے لفظ ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا یہ فتنے کا دور ہے، 10-12 سال روٹی کھلانے کے بعد اگر کوئی داڑھی رکھ لے، اس زمانے میں داڑھی رکھ لیتے تھے، اب تو کوئی داڑھی بھی نہیں رکھتے۔ 10-12 سال روٹیاں کھانے کے بعد نا کسی جگہ جاتے ہیں، مسجد مل گئی تو داڑھی رکھ لی، نہ ملی تو داڑھی بھی نہ رکھی۔ تو فرمایا کہ 10-12 سال روٹی کھلا کر اگر کسی کو داڑھی رکھوا لیں اور 5 وقت کا نمازی بنا لیں تو سمجھو اس کے وہ پیسے آ گئے۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات تھی، ہے نہیں؟ وہ میں جو ایک بدگمانی ڈال رہا تھا تو آپ نے اس کو زائل کر دیا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایسی بات کی۔ تو یہ ایک میں نے 2 باتیں ان کی تقوی کی بتائیں، دونوں کو آپ ذہن میں رکھیے اگر آپ کے نصیب میں جمع رہے تو۔ کچھ بات 1-2 مزید سناتا ہوں محبت رسول کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ان کے پاس تھے، ان کے شاگرد کہتے ہیں، ایک خاص شاگرد کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، عبداللہ غالباً ہے، تو انہوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا کہ اس کو کبھی چومتے تھے، کبھی آنکھوں پر رکھتے تھے، کبھی کوئی تکلیف ہوتی تو اس کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی استعمال فرماتے، وہی جو ہمارا اہل سنت کا طریقہ ہے جن کو بریلوی کہا جاتا ہے، اور دوسرے بھی کرتے ہیں لیکن صرف ہمارے ساتھ ہی چھیڑتے ہیں جی۔ اپنے تو بڑوں کی کوئی رسی بھی ہو تو اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں جی۔ مودودی صاحب کی کرسی ابھی انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی ہے جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، بس ایسے ایک کبڈی شروع کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے اور حق کہنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو
اس طرح یعنی محبت رسول کی یہ کیفیت تھی۔ اور ان کی جو یادگار کتاب ہے مسند احمد بن حنبل ہے، اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، یعنی جو حدیث کا ذخیرہ انہوں نے چھوڑا وہ مسند احمد بن حنبل ہے اس کا نام۔ تو ان کو 7.5 لاکھ یا بقول 10 لاکھ حدیثیں حفظ تھی، حافظ الحدیث تھے یہ سارے محدثین ایسے تھے۔ ان میں سے انہوں نے چھانٹ کر جو 100% ان کی اعتماد پر پوری اترتی تھیں تو 40,000 مسند احمد بن حنبل میں جمع کی، اور اس میں سے بھی اگر وہ جو ریپیٹ ہوتی ہیں، بعض مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، راوی مختلف ہوتے ہیں، اس کو ریپیٹیشن کو نکال دیا جائے، اعادے کو نکال دیا جائے تو 30,000 حدیثیں وہ مجموعہ ان کا ہے۔ اور اس میں بعض ایسی ایمان افروز حدیثیں ہیں جو ہمارے موقف کو بڑی تقویت دیتی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار کہتے ہیں، دوسروں کو اس سے بڑی چڑ آتی ہے، حالانکہ وہ سارے اپنے گھر کے مالک و مختار ہیں۔ تو جس طرح وہ اپنے گھر کے مالک و مختار ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو ہے نا، اگر رسول اللہ کو اللہ نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنا دیا تو پھر تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اگر اللہ ایک گھر کا مالک و مختار بنا سکتا ہے تو ساری اس کائنات کا بھی کسی کو مالک و مختار بنا سکتا ہے۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، پونجی تجھے دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ تو اس سلسلے میں مسجد نبوی میں تقریر کر رہا تھا، 1972 کی بات ہے۔ اس وقت میں نے عرض کیا 93 روز میں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر تقریر کی۔ بمبئی کے، کراچی کے اردو سمجھنے والے حجاج اکثر عصر سے مغرب تک وہ تقریر سنتے تھے۔ ان دنوں سختی نہیں تھی اتنی، تھوڑی تھوڑی شروع ہو رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی سپاہی آ کر دائیں بائیں کھڑے ہو کر سنتے تھے، تو ہم کوئی حج کی آیت پڑھ دیتے، حج بھی وہاں ہی ہوتا ہے نا، یا کوئی اور قرآن کریم کی آیت اونچی آواز سے پڑھ دیتے جس سے وہ سمجھتے کہ یہ فلاں مسئلے سمجھا رہا ہوگا زیادہ زیادہ۔ تو وہ مسئلے بھی درمیان میں آ ہی جاتے تھے، کوئی نہ کوئی حج و زیارت کے بھی۔ بھئی جو ہیرا پھیری کی ہو وہ بتانی تو چاہیے نا۔ اپنی خوبیاں جو بتانی چاہیے، اپنی کوئی کمزوری ہے تو وہ بھی بتا دینی چاہیے۔ جی تو وہ میں نے تقریر میں نے کہا کہ ایک ہے وقار مصطفیٰ، وہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے اور 10 نمازیں معاف کرواتے آتے تھے۔ تو یہ ہے وقار مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں کہ 50 کو 5 کروا دیں چکر لگا کر، ورنہ آپ وہ کتنا ہی عام میں سے پیارا کیوں نہ ہو، وہ بار بار آ کر مجھ سے کہ جناب ذرا 1,000 روپے اور دے دیں، یا 1,000 اور قرض میں سے چھوڑ دیں، پھر چلا جائے، پھر آ جائے کو 1,000 اور چھوڑ دیں، تو میں تو خفا ہو جاؤں گا کہ تماشا ہے، چاہے وہ غلام نبی طرح پیارا ہی کیوں نہ ہوئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں یہ وقار ہے کہ بار بار جاتے ہیں، اور جو محب ہے نا، محبوب و محب کی بات ہے۔ محبوب 100 بار بھی آئے تو جی چاہتا 1000 بار آئے، بلکہ وہ تو پہلے ہی جانتا تھا کہ 5 کرنی ہے۔ یہ بار بار آنے جانے دیکھنے دکھانے کے لیے تو یہ سلسلہ ہو رہا تھا، اور دنیا والوں کو دکھانا بھی تھا کہ میرے حبیب کی قدر و منزلت میری بارگاہ میں کتنی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تھا وقار مصطفیٰ کہ 5 رہ گئی۔ اب ضمناً میں نے کہا میں آپ کو اختیار مصطفیٰ بھی بتا دوں۔ تو میں نے ایک حدیث سنائی کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں کثیر المشاغل ہوں، مصروف آدمی ہوں، اور مجھ سے بن نہیں پڑتا، میں تو 2 نمازیں پڑھوں گا، میرے ساتھ یہ شرط ہو جائے تو میں 2 نمازوں
کی ادائیگی ہو مجھ پر، باقی میرے لیے رہے تو۔ عام حالات میں تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن اس وقت کو دریائے رحمت موج میں تھا، یا ہمیں بتانا مقصود تھا کہ اللہ کریم نے مجھ کو یہ عزت بخشی ہے کہ میں اپنے اختیار کو بھی، اور وہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے، استعمال کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے اس کو اجازت مرحمت فرمائی۔ جو حدیث کے لفظ فَأَسْلَمَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي إِلَّا بِصَلَاتَيْنِ، بس وہ اسلام لایا اس شرط پر کہ نہ پڑھے گا مگر 2 نمازیں۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی ہے حدیث روایت ہے۔ تو ایک مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم، ظاہر ہے کہ وہاں اہل حدیث ہی زیادہ داخل ہوتے ہیں، تو وہ کہیں بیٹھا سن رہا تھا اردو دانوں میں۔ وہ اردو دان جو تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ کون جاسوس ہے کون کیا تھا۔ وہ جناب جب فارغ ہوئے مغرب کے ساتھ ہی وہ میرے قریب آ گیا۔ اس نے کہا جناب یہ جو آپ غلط سلط روایتیں سناتے ہیں تو یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگا کون سی کتاب میں؟ اس وقت میں نے کتاب کا حوالہ تو نہیں نہ دیا تھا۔ میں نے کہا کون ہو، کیا کرتے ہو، کہاں؟ پتہ چلا کہ مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے۔ تو میں نے کہا مسند احمد بن حنبل میں۔ کہنے لگا ایسے نام لے دیا، کوئی باب چیپٹر حوالہ۔ اب ظاہر ہے کہ سارا پورا حوالہ تو یاد نہیں ہوتا، اس وقت زبانی تو نہیں نا صفحے وغیرہ یاد ہوتے، ہر حق کے تو یاد نہیں ہوتے، یا تو پہلے سے سوچا ہوا ہو پھر۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی جگہ عشاء کی نماز پڑھوں گا، تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو حوالہ لا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہیں پڑھوں گا عشاء کی نماز۔ میں نے انشاءاللہ میں بھی یہیں پڑھوں گا۔ چنانچہ میں پھر وہ گھر گیا، اتفاق سے میرے پاس ایک کتاب ایسی تھی، تو اس میں اللہ کی میں درود شریف پڑھتا رہا، تو اللہ نے کیا تو اس میں وہ صفحہ اور جلد بھی مل گئی۔ تو میں نے اس کو جا کر عشاء کی نماز پڑھ دے دی، اور میں نے کہا کل میں اسی جگہ یا پرسوں اسی جگہ آپ کا انتظار کروں گا، اگر آپ کو نہ ملے تو مسند احمد بن حنبل تو آپ کو یونیورسٹی میں مل جائے گی۔ وہ بہت بڑا کتب خانہ، میں گیا تھا جامعہ میں، میں نے دیکھا بہت بڑا کتب خانہ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں اس میں ترکوں کے زمانے کی کتابیں بھی تو وہاں پڑھی ہیں نا۔ میں حیران ہوا کہ حضرت صاحب بھی اس وقت تو ساتھ تھے۔ طائف میں بھی ہم نے دیکھا تھا، طائف میں بھی بہت بڑا کتب خانہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رأس المفسرین ہے، ان کا مزار طائف شریف میں ہے، تو مسجد ابن عباس بھی وہاں ہی ہے، ان کے نام پر جو مسجد ہے، اس مسجد کے ساتھ بہت بڑا کتب خانہ ہے۔ تو وہاں بھی ہم نے دیکھا، اصل میں ان کا باس نہیں ہے، وہ لائبریری نہیں، بس نیم خواندہ، اور جس طرح سرکاری ملازم ہوتے ہیں، پڑھے ہوتے ہیں، ان کو اتنی ساری تفصیلات اتنا علم ہوتا ہی نہیں۔ پرانا کتب خانہ کتابیں جو پڑھی ہیں ترکوں کے زمانے کی، تو ہم حیران ہوئے کہ وہاں تفسیر روح البیان بھی پڑھی تھی، کافی جلدوں میں ہے۔ حالانکہ تفسیر روح البیان کہ تو وہ سخت مخالف ہیں، بلکہ اس پر پابندی ہے کہ یہ اجاز میں داخل نہ ہو یہ تفسیر۔ جس طرح حضرت کے ترجمے پر پابندی ہے لگائی انہوں نے اس کتاب، اور آپ کو حیرانی ہوگی میری کتاب اس دیار پر بھی پابندی لگائی، پتہ نہیں کسی دیوبندی نے پھینکی وہاں یا کیا ہوا۔ وہ دیوبندی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ مجھے بورے والا میں ایک نعمانی صاحب تھے دیوبندی عالم، ان کا مدرسہ بھی تھا، تو انہوں نے مجھ سے وہ منگوائی تھی اس دیار میں۔ تو اس میں اور تو کوئی نہیں، تھوڑا سا تبلیغی جماعت پر کوئی ہلکی سی تنقید آتی ہے، اور وہ سچی تھی کیونکہ وہ ہماری شکایتیں بڑی کرتے تھے، اور ان کو تو پتہ نہیں تھا، وہ شکایتیں کرتے تھے نا اردو دان، جہاز میں بھی ہمارے ساتھ جھگڑتے گئے کہ مسجد پر ہم قبضہ کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے۔ ہم کہیں حاجیوں سے پوچھ لو جس کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے حاجی زیادہ ہمارے ہوتے ہیں، تو ان بیچاروں کو بڑی تکلیف پہنچی۔ اصل وہ تو وہاں اپنا ڈیرا لگانا چاہتے تھے اور اللہ رسول کی باتیں سنانا چاہتے تھے، گویا کہ ہم تو پتہ نہیں کسی اور کی باتیں سنانے والے تھے۔ تو پھر بیچارے وہ جب ناکام ہو گئے نا، تو جہاز کی دوم پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوم سے ہوتے وہ پچھلا حصہ، ایک وہاں ایک پھٹا سا ہوتا ہے جہاں کوئی بھی نہیں آتا جاتا زیادہ، تو مسجد کا جو مین حال تھا وہ تو ہم نے آکوپائی کر لیا، سارے حاجی جو ایک طرف ہو گئے، تو وہ بیچارے پھر وہ دوم پر جا کر بیٹھ گئے۔ تو
وہ دوم پر اپنی پھر اللہ رسول کی باتیں سناتے رہتے ہوں گے، جو کسی کو لے جاتے ہوں گے وہاں، تو وہ بھی ان کو بیچاروں کو تکلیف تو پہنچی تھی، جو تکلیف دی وہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، تو ان کو تکلیف بھی ہم سے پہنچی ہوئی تھی، تو پھر وہاں جا کر انہوں بڑے مارے وہ پراپیگنڈا اور ادھر ادھر کرتے رہتے تھے۔ زیادہ آج اس زمانے میں نہیں ہوتی، یہ نہیں، لاکھوں کی تعداد نہیں تھی، ہزاروں کی ہوتی تھی، اور پھر ہم گئے بھی 6 ماہ پہلے تھے، اس وجہ سے اس وقت بڑے آرام دہ ایام تھے، وہ دن بھی یاد رہیں گے۔ مجھے نہیں لکھا ہے، مجھے ہے یاد وہ دن جب دیار یار تھا میں تھا، مدینہ عالیہ شہ ابرار تھا میں تھا، میرا دل تھا میرا غم تھا، میرا غم خار تھا میں تھا، وہ سارے نوریوں کا کارواں سالار تھا میں تھا، نظر میں استفا منزل کے کمرے گھوم جاتے ہیں، تصور میں ابھی تک بیٹھ کر حضرت پڑھاتے ہیں۔ یہ بڑی بارکت العریٰ نظمیں ہیں میری، اصل میں نا ہر چیز کی ویلیو مارکیٹ میں ہوتی ہے، جہاں مارکیٹ ہی نہ ہو وہاں آپ چاہے کتنا اچھا سودا لے کر بیٹھے رہیں۔ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر میرے بعد یا کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ میں سے اکثر شاگرد ہیں، میری پروجیکشن کرنا، کچھ میرے بارے میں بھی بتانا کہ اس بندے نے کچھ کام کیا ہے تھوڑا بہت۔ بہرحال تو وہ پھر نہیں آیا، دوسرے تیسرے دن ظاہر اس کو مل گیا، حوالہ مل گیا، تو وہ کیسے آ سکتا تھا، پتہ نہیں پھر کیا کرتا پھرتا ہوگا یا کیا کرتا رہا ہوگا، بہرحال پھر مجھے وہ نہیں ملا، ملنا بھی نہیں تھا اس نے، کیوں؟ جب ثبوت ہی مل گیا تو اسے یقین آ گیا کہ وہ بندہ کوئی گھاس پھوس نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اس کو کچھ دانست اور علم اپنے فضل و کرم سے عطا کر رکھا تھا، اس نے صحیح بات کی۔ اور یہ کوئی ایک بات نہیں کہ اس کو چھیڑتا نا تو میں اس کو بتاتا کہ یہ ایک نہیں، میں 100 باتیں لاتا قرآن کریم سے، کہ قرآن کریم کا حکم اور ہے، رسول اللہ کا حکم اور ہے، کسی ایک کے لیے میں قرآن کریم سے باتیں لاتا، وہ کس باغ کی مولی تھا، تو بات ہی اس پر کی نا، چونکہ ورنہ قرآن کریم سے ایسے ثبوت ملتے ہیں کہ قرآن کریم کا حکم اور ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں سے ہٹ کر کسی ایک کے لیے اس حکم کو بدل دیا۔ ابھی علیحدہ موضوع ہے، پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ تو حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وہ روایت بھی ان کی تھی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کے اختیارات کا ذکر کرنا اور آپ کی شانوں کو بیان کرنا، یہ ائمہ دین کا معمول ہے، اور بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت، جو صحیح اہل سنت و جماعت ہوں، کوئی ہو، نام کا کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوبندی یا بریلوی تو شہروں کے نام ہیں، جو واقعی اہل سنت ہے اور اہل جماعت ہے وہ حق پر ہے، اور یہی مسلک حق ہے، دینوں میں دین اسلام حق ہے اور مسالک میں مسلک اہل سنت و جماعت حق ہے۔ خیر جی، تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بڑی باتیں ہیں۔ ایک حشیش بن ورد ایک راوی ہیں، حدیث کے ناموں میں ان کا ذکر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، احمد بن حنبل جو ہیں تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ابتلاء میں مبتلا کیا، کہ یہ مفہوم ہے اس بات کا، تو وہ صدیق نکلے، چنانچہ ان کو صدیقوں میں داخل کیا گیا۔ اب یہ ساری بات سمجھنے کے لیے پھر علم درکار ہے۔ قرآن کریم میں تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ فرمایا ابراہیم کا تذکرہ اپنے کتاب میں کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق نبی تھے، چونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام ابتلاء میں گزرے، اللہ نے صدیق کہا، صدیق نبی تھے، تو اس کا اشارہ بھی اس میں شامل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کو ابتلاء میں مبتلا کیا، امتحان میں ڈالا، تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام پاس نکلے تو اللہ نے کہا صدیق ہے، صدیق نبی ہیں،
تو وہ بھی یہ بھی صدیق نکلے. ان کا ابتلا وہی تھا مسئلہ خلق قرآن کا، جس پر ان کو کوڑے مارے جاتے تھے. تو وہ صدیق نکلے، ان کو صدیقوں میں داخل کیا. اور صدیقوں کا مرتبہ نبیوں کے بعد آتا ہے، انبیاء کے بعد صدیقوں کا مرتبہ ہے، پھر شہداء کا، پھر صالحین اولیاء کا. اس طرح ایک اور بزرگ ہیں ابو عبداللہ سجستانی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ خواب میں کہ اس دور میں ہم کس کی پیروی کریں؟ تو انہوں نے کہا احمد بن حنبل کی. یعنی کچھ دیگر ائمہ دین موجود، آپ ان کے بعد میں آتے ہیں نا، اس معنی میں کس کی پیروی کریں؟ انہوں نے فرمایا احمد بن حنبل کی. اس طریقے سے اور بھی بہت ساری آپ کے فضائل میں باتیں آتی ہیں. روزانہ 300 نوافل ادا کرتے تھے، ہفتے میں قرآن کریم ختم کرتے تھے. اور جب کوڑے مارے گئے تو اس کے نشان آپ کی عمر بھر رہے، کوڑے مارے جاتے رہے. ایسا بھی ہوا کہ کوڑوں کی تکلیف کے باوجود بھی ان دنوں میں بھی آپ 150 نفل پھر بھی پڑھتے تھے تقریباً. اور اس طریقے سے آج آپ کے متعلق آتا ہے کہ بہت ساری فضائل کی باتیں ہیں. انشاءاللہ پھر کچھ سناتے رہیں گے، کافی دیر آج ہو گئی ہیں جی. پھر ذہن میں یہ ابھی سے 2-3 باتیں گزر گئی ہیں، اور میں رٹی ہوئی تو ہوتی نہیں، گزری تو دھیان دوسری ادھر ہو جاتا ہے نا، وہ دوسری بات سنا دیں اس میں پھر خیال نہیں رہتا کہ کون سے چھوڑ گیا. ہاں یاد آ گئی، اگر چاہیں تو سنا دیتا ہوں. تو ایک بات مجھے یہ یاد آئی کہ مامون رشید نے سب سے زیادہ آپ پر ظلم و ستم کیے تھے. بعد میں اگرچہ اس کا بیٹا بھی تھوڑا سا اسی روش پر رہا. تو مامون رشید کوڑوں وغیرہ کے واقعے کے بعد نا ایک دن اس کو بہت غصہ آیا. اصل میں آپ دربار میں گئے تھے، وہ بڑی تفصیلات ہیں، اور وہاں مناظرہ ہوا تھا، اس میں آپ نے ان کو لاجواب کیا. کس طرح لاجواب کیا؟ ابوالکلام آزاد کی صدائر فتح میں نے کہا تھا نا کل پرسوں، اس کے کتاب میں اس کا ذکر ہے. وہ تو خود بڑی مزیدار داستان ہے. تو ایک دن بادشاہ غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ احمد بن حنبل کو لاؤ یہاں، اور اس کا شاگرد فلانا ایک ساتھ تھا، اس کو بھی لاؤ. آج انہیں بھرے دربار میں میرے سامنے انکار کیا نا تو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. چنانچہ آپ کے پاس سپاہی آئے اور آپ کو لے چلے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آج، کہ ہوتے ہیں تھوڑے بہت خیر خواہ نیک بندوں کے، کہ آج آپ مصلحتاً آپ وہاں بحث نہ کریں اور جھگڑا نہ کریں، کیوں بادشاہ نے قسم کھائی ہے. کہ میں اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا. انہوں نے انکار کیا، اور فلاں روز آپ کی پیشی اور حاضری ہے. تو آپ نے ان کی بات سن کر نا آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے اللہ، اب یہ بادشاہ جو ہے تیرے اولیاء کے ساتھ مخاصمت پر، دشمنی پر اس حد تک اتر آیا ہے. اے اللہ، یہ بادشاہ اب تیرے اولیاء کے ساتھ یوں دشمنی پر اتر آیا ہے. اگر میں حق پر ہوں تو اس مشقت کو ہم سے دور فرما. چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ آپ کی تاریخ پیشی آتی، مامون رشید چل بسا، اور وہی سپاہی دوڑتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ وہ حضرت آپ کی وہ بات حق نکلی. مسئلہ واضح ہو گیا کہ اے اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو اس مشقت کو ہم سے دور فرما.
تو بہت ساری پیاری پیاری باتیں یار ان لوگوں کی، ہر ایک جو ہے نا، ہر ایک کی زندگی پوری ایک کتاب ہے نا یار، میں کیسے 2 4 5 دنوں میں اس کو مکمل کروں؟ بس آپ رحم فرمائیں اپنے اوپر بھی، مجھ پر بھی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔